الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ ترجمہ: پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم کے ساتھ چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل مشرکین مدینہ کے دو گروہوں کے ساتھ مل کر آپس میں لڑتے اور آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے اور ان کو ملک سے نکال دیتے، لیکن جب وہ قیدی بن کر واپس آتے تو پھر اپنا پیسہ خرچ کر کے ان کو چھڑا بھی لیتے اور کہتے کہ یہ حکم تورات کے اندر لکھا ہے۔ گویا تورات کے ایک حکم کو تو انہوں نے مان لیا کہ جو بنی اسرائیل اور یہود کے قیدی آئیں ان کو پیسہ دے کر چھڑا لیں، اور دوسرا حکم کہ بنی اسرائیل یا یہود سے آپس میں لڑنا ہی نہیں ہے، ان کو قتل ہی نہیں کرنا ہے، ان کو ملک سے نکالنا ہی نہیں ہے، اس حکم کے اوپر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا۔ گویا تورات کے کچھ احکام کی پیروی کر رہے ہیں اور کچھ کو رد کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرز عمل کے بارے میں اسی آیت میں آگے فرمایا: افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ: یہ کیا بات ہے کہ تم خود کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔ تو ایسے طرز عمل کی سزا کس قدر شدید ہے کہ دنیا میں اللہ رسوائی دے گا ان لوگوں کو جو کچھ احکام کو مان رہے ہیں اور کچھ کو رد کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈالے گا، اشد العذاب میں ایسے لوگوں کو ڈالے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان جو ہیں ان میں سے بھی بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ نماز بھی چل رہی ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور نیک کام بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رشوتیں بھی دے رہے ہیں، میراث کا مال بھی جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، بہنوں اور یتیموں کو اور بیواؤں کو میراث کا شرعی حصہ نہیں دیتے، شادی بیاہ اور جینے مرنے میں غیر اسلامی طور طریقے اختیار کر رہے ہیں، اور جو ہے دوسرے بڑے بڑے نیک کام بھی ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اسلامی تعزیرات، حدود اور قصاص نافذ کرنے کی بات آئے تو ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں اور اس کے نفاذ کے لیے ہاں کرنے کو تیار نہیں۔ ان میں حاکم بھی اور محکوم بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں جو ایسے کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر لکھ دیے ہیں۔ تو چاہے یہودیوں نے تورات کے کچھ احکام مانے اور کچھ نہیں مانے، یا آج کا مسلمان قرآن کے کچھ احکام مان رہا ہے کچھ نہیں مان رہا ہے، سزا ان کے لیے یہی آئے گی، اسی فارمولے کے تحت آئے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ ان لوگوں نے ایسا کام کیا کیوں؟ ان لوگوں نے ایسا کام دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا، اور آج کا مسلمان اگر ایسا کام کر رہا ہے کہ قرآن کے کچھ احکام مان رہا ہے کچھ کو رد کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ بھی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ نیکیاں کرنا، وہ نیکیاں ان کو عذاب سے نہیں چھڑائیں گی جب تک کہ پورے کا پورا دین میں وہ داخل نہ ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو پورے کا پورا دین میں داخل فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔